سابق وزیر داخلہ اور صدر مسلم لیگ نون پنجاب رانا ثناء اللہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ رانا صاحب، بلاول کہتے ہیں 70 سال کے جو بزرگ ہیں وہ سیاست چھوڑ دیں، وزیر اعظم اب ان کا بننا حق نہیں ہے، نوجوانوں کو موقع ملنا چاہیے۔ تو آپ تو میرے خیال سے 70 سال سے نیچے ہیں اور بلاول کی تجویز کو کس طرح لے رہے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ بلاول صاحب جو ہے نا وہ پہلے 70 سال کا بزرگ جو ان کے گھر میں بیٹھا ہے نا اسے سیاست چھڑوائیں، تو اس کے بعد پھر جو ہے وہ کسی اور کی بات کریں۔ معاملہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو لمبی عمر دے جب تک اس کی صحت اجازت دے۔ اگر دیکھیں صحت جو ہے وہ آپ کی 35 سال میں بھی خراب ہو سکتی ہے اور 70 سال میں درست رہ سکتی ہے، تو اگر آپ کی صحت اجازت دے آپ کو، تو جب تک آپ جو ہے وہ کام کر سکیں آپ کو کام کرنا چاہیے۔ جو بھی آپ کا جاب ہے، جہاں پہ بھی آپ خدمت سر انجام دے رہے ہیں، اگر قائد اعظم 74 سال کی عمر میں پاکستان کو بنانے جیسا کارنامہ سر انجام دے سکتے ہیں، تو میاں نواز شریف کیوں نہیں جو ہے وہ اس وقت، اگر عوام ان کو اپنا مینڈیٹ دیتے ہیں تو وہ پاکستان کو اس بحران سے نکال سکتے ہیں۔ وہ انشاءاللہ تعالیٰ اس بحران سے نکالیں گے، پاکستان کو ایک خوشحال پاکستان بنائیں گے، اور اس کے بعد پھر نوجوان قیادت جس میں بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی ہیں، مریم نواز شریف صاحبہ بھی ہیں، حمزہ صاحب بھی ہیں، باقی بھی ہیں، تو پھر ان کے حوالے کریں گے۔ رانا صاحب، بلوچستان میں میاں صاحب گئے جنہوں نے ہتھیار اٹھائے تھے ریاست کے خلاف، آپ وفاقی وزیر داخلہ بھی رہے ہیں، ہتھیار ڈالے، وہ ریاست کے دائرے میں آ گئے اور اب مسلم لیگ نون کا حصہ بھی ہیں ان میں سے کچھ لوگ۔ تو جو 9 مئی والے ہیں جس میں عمران خان صاحب اور 103 لوگوں کا نام لیا جا رہا ہے، تو آپ یہ سہولت کاری کے لیے چیئرمین تحریک انصاف کے لیے تیار ہیں اگر وہ اس طرح کا کوئی اقدام کر لیں؟ دیکھیں، بلوچستان میں جن لوگوں نے ریاست کے خلاف وہ ہتھیار اٹھائے اور اس کے بعد جب انہوں نے ہتھیار رکھے تو ساتھ انہوں نے اپنے جرم کا جو ہے وہ اقرار کیا، معافی مانگی قوم سے بھی اور ریاست سے بھی، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اب ہم ریاست کا جو ہے وہ حصہ بن کے آئین اور قانون کا احترام کرتے ہوئے جو ہے وہ زندگی گزاریں گے۔ اگر 9 مئی والے لوگ جو ہیں، عمران خان بھی ان میں شامل ہیں، تو اگر وہ اپنے جرم کا اقرار کریں اور قوم سے معافی کے خواستگار ہوں، تو میرا خیال ہے کہ ان کی درخواست پہ بھی غور ہونا چاہیے۔ آپ وزیر داخلہ تھے اس وقت وفاقی، تو آپ پھر اس حوالے سے کوئی یہ ہے کہ آپ وکیل بھی ہیں تو ان کا مقدمہ بھی لڑ سکتے ہیں تاکہ اگر وہ اپنا اقبال جرم کر لیں 9 مئی والے بشمول چیئرمین تحریک انصاف کے؟ دیکھیں، انہوں نے تو ابھی تک مذمت ہی نہیں کی، تو باقی اگر وہ جرم کا اقرار کر کے معافی مانگیں تو میری ذاتی رائے یہ ہے کہ اس معافی کے اوپر ریاست کو غور کرنا چاہیے۔ اور لاسٹ میں بتا دیجیے گا، ایک تاثر یہ ہے کہ بزنس کمیونٹی بھی آپ کے ساتھ اٹیچ ہو رہی ہے، ریاستی ادارے بھی، ایک یہ تاثر ابھر رہا ہے پیپلز پارٹی اور دیگر جماعتوں کی جانب سے کہ میاں صاحب پر ٹیگ لگ رہا ہے لاڈلا کا، تو یہ لاڈلا کا وہ اپنے ساتھ ٹیگ کیوں لگوا رہے ہیں، اور یہ تاثر کیا وہ زائل کرنا چاہیں گے یا تاثر رہے گا؟ یہ تاثر بالکل بے معنی ہے۔ اگر ہمارے خلاف 2018 میں جب کہ ہم نے ملک کو لوڈ شیڈنگ اور دہشت گردی سے نجات دلائی تھی، تو اس کے بعد 2018 کا الیکشن جو ہے وہ ہم بڑی آسانی سے جو ہے وہ جیتنے جا رہے تھے، تو اس وقت ہمارے خلاف جو رویے رکھے گئے اور جس طرح سے ہمارے خلاف جو ہے وہ کریک ڈاؤن ہوا اور ہمیں الیکشن میں جیتنے سے روکا گیا، تو اگر وہ اب نہیں ہو رہا تو یہ اچھی بات ہے، نہیں ہونا چاہیے۔ اور ہمیں اگر جھوٹے مقدمات سے جو ہے وہ بری کیا جا رہا ہے تو کیا یہ کوئی برائی ہے یا یہ کوئی غلط ہو رہا ہے؟ اس وقت غلط ہوا تھا، اب اگر وہ سارا کچھ ڈرا ہو رہا ہے تو یہ صحیح ہو رہا ہے، تو اس کے اوپر لاڈلے کا پراپیگنڈا جو ہے یہ بالکل بے اور معنی ہے۔ جنرل فیاض اور جنرل باجوہ کا احتساب ہونا چاہیے اگر پروجیکٹ عمران کے تناظر میں بات کی جائے؟ جی بالکل، اس بارے میں اگر کل کو کوئی انکوائری کمیشن بنتا ہے تو جو لوگ بھی جن کا بھی کوئی اپنا بیچ میں عمل دخل ہے، تو ایک تجویز یہ پہلے بھی ڈسکس ہوتی رہی ہے کہ ایک ٹروتھ کمیشن بنایا جائے
اور اس ٹروتھ کمیشن میں دیکھیں سارے ذمہ داران جو ہیں وہ نہ تو سارے سیاستدان ہیں، نہ سارے اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں، نہ سارے جوڈیشری کے لوگ ہیں، لیکن ان تینوں سیاستدانوں میں بھی، اسٹیبلشمنٹ میں، جوڈیشری میں، سب میں لوگ سب میں ہیں، تو ان کا جو ہے وہ ایک دفعہ ان کا تعین ہونا چاہیے اور ان کے کردار جو ہے وہ قوم کے سامنے عیاں ہونے چاہیے. چلیں بعد میں کسی کو سزا دیتے ہیں یا نہیں دیتے وہ غلط بات ہے، لیکن یہ چیزیں جو ہیں یہ آپ اس وقت کریں گے جب آپ کو اس بھوک سے، اس مصیبت سے نجات ملے گی جس میں اب آپ گرے ہوئے ہیں. پہلے تو اس کو دور کریں نا، پہلے ملک کو ٹریک پہ لائیں، اس کے بعد ان چیزوں کے بارے میں سوچیں. جی بالکل. سابق وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ ہمارے ساتھ موجود تھے، ان کی گفتگو آپ نے سنی. ثانیہ 9 مئی کے حوالے سے ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر چیئرمین تحریک انصاف اور جو گرفتار ہیں وہ اقبال جرم کرتے ہیں تو پھر ان کی اپنی ذاتی رائے ہے کہ پھر انہیں عام معافی دے دینی چاہیے. وہ ختم ہو گئے. کیا جھوٹے کیس ہمارے اوپر قائم رہنے چاہیے؟ اگر آپ اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ یہ فیئر ہے، یہ فیئر الیکشن کی نشانی ہے، یا اس بات سے جو ہے وہ لیول پلینگ فیلڈ جو ہے وہ ہو سکتی ہے کہ ہمارے خلاف جو ہے وہ مقدمات جو ہے وہ بننے چاہیے، تو پھر آپ 30 کلو کا تھیلا ہمارے اوپر ایک اور ڈالتے ہیں. اچھا رانا صاحب یہ بات پاکستان میں اسٹیبلش ہو گئی ہے کہ اقتدار لینا کوئی مشکل کام نہیں ہے، تھوڑے سے معاملات آپ طے کر لیں طاقتور قوتوں سے تو اقتدار آپ کو مل جاتا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اپنا ٹینیور کمپلیٹ کرنا. مسلم لیگ نون 3 بار اپنا ٹینیور کمپلیٹ نہیں کر پائی. وہ کون سی غلطیاں ہیں جو اب آپ چوتھی بار نہیں دہرائیں گے؟ اور دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ 141 میں سے 120 تو آپ لے گئے سیٹیں، باقی 21 بچ گئی، وہ کسی کو گفٹ کر رہے ہیں یا کوئی اور جیتے گا؟ دیکھیں جہاں تک ہمارا تعلق ہے، ہماری اپنی اسیسمنٹ ہے ہمارے اپنے کینڈیڈیٹس کے بارے میں کہ جو اپنے اپنے حلقوں میں، کیونکہ ہم نے بھی جو ہے وہ پارٹی سروے بھی کیے ہیں، ادروائز بھی جو ہے وہ ہم نے سروے فرم سے بھی مدد لی ہے. باقی میڈیا جو ہے وہ بھی ایک بہت بڑا سروے ہے، تو اس کے حساب سے ہماری جو پوزیشن ہے وہ ہمیں جن حلقوں کا جس نمبر کا میں نے ذکر کیا وہاں پہ ہمیں یہ سجائی دے رہا ہے کہ ہماری پوزیشن بہتر ہے اور وی آر ان وننگ پوزیشن. سمجھتے ہیں کہ الیکشن سے پہلے چونکہ نامینیشن پیپر بھی فائل ہونے ہیں تو اس کے لیے بھی وقت چاہیے، تو اس سے سارے عمل سے پہلے میاں نواز شریف کی اپیلوں کا فیصلہ ہو جائے گا، ساری رکاوٹیں دور ہو جائیں گی. اور دوسرا حصہ یہ ہے کہ اگر ان کیس اگر کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے اور میاں صاحب الیکشن نہیں لڑ پاتے تو پھر وزارت عظمیٰ کا نون لیگ کی طرف سے امیدوار کون ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں سمجھتا نہیں ہوں، میں پریس کانفرنس چاہتا ہوں اور یہ ہونا چاہیے. میاں نواز شریف کے خلاف جھوٹے کیسز کی اپیلیں ان کی سماعت بھی ہونی چاہیے اور ان میں ان کو جو ہے وہ بریت بھی ملنی چاہیے، انہیں سرخرو ہونا چاہیے. یہ سمجھنے والی بات نہیں ہے، یہ ایک ظلم اور جبر کے ختم ہونے والی بات ہے، یہ ختم ہونا چاہیے. باقی رہی بات کہ وہ اگر آپ کہتے ہیں کہ کوئی ٹھیک ہے اپنا یہ بات ہو سکتی ہے کہ اگر کوئی رکاوٹ جو ہے وہ بنتی ہے، وہ تو رکاوٹ کوئی ہے نہیں، اگر کوئی بنتی بھی ہے تو پھر بھی پی ایم ایل این کا یہ فیصلہ جو ہے یہ اٹل ہے. اس رکاوٹ کو اگر ہمیں خود آگے دور کرنا پڑا تو خود آگے کر لیں گے، کس طرح سے رکاوٹ دور ہوگی. اور نیکسٹ ٹینیور میں انشاءاللہ تعالی میاں نواز شریف نے جو وعدہ کیا ہے قوم سے وہی انشاءاللہ تعالی جو ہے وہ آئیں گے اور وعدہ پورا کریں گے.